پاکستان ایک خوبصورت ملک جس کو اللہ نے بہت سی نعمت سے نوازا اور بہت سی ایسی خوبیاں دیں جو اس کو دوسرے ملکوں سے منفرد بناتا ہے. آخر اتنی اچھی جغرافی ہونے کے باوجود ہمارے ایسے حالات کیوں؟ چیزوں کی وجہ سے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگوں کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکی ہے. پاکستان میں انفلیشن اتنا بڑھ چکا ہے، پاکستان میں انفلیشن فی الحال 35% تک ٹچ ہے، یعنی کہ جو چیز 100 روپے میں ملتی ہے وہ اب 135 روپے میں ملتی ہے. یہاں پر بیسک نیسیسٹی یعنی کہ میڈیسن، ایجوکیشن، اناج بہت ہی ہائی پرائس میں مل رہا ہے، جو کہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں، کیونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں. اگر اس پوائنٹ تک آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دینا، بہت محنت لگتی ہے. رہا نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے نا. چلیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف واپسی آتے ہیں. اکبر زیدی نے ایک کتاب لکھی. انہوں نے وہ وجوہات بتائے جس کی وجہ سے پاکستان وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. لیکن ہم اس ویڈیو میں صرف 3 باتوں پر غور کریں گے. پہلا سب سے بڑا مسئلہ ہے پالیسی فریم ورک ایشو. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے فسکل پالیسی. تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے واشنگٹن کنسنسس. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہماری پالیسی بنانے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ پالیسی بناتے کیسے ہیں. اگر ہم کوئی پالیسی بنا بھی لیتے ہیں، ویسے تو ہم لوگ پالیسی کے لفظ پہ یقین ہی نہیں رکھتے، جو حقیقت بات ہے. جو لفظ پالیسی ہے اس کے پیچھے قوموں کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے. ہم تو کوئی پالیسی بناتے ہی نہیں ہے. چلے ہم غلطی سے بنا بھی لیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، اس کو کیری آن نہیں کر پاتے، ہم اپنی لائن ڈرا نہیں کر پاتے، میڈ ان پاکستان کے فارمولے پہ عمل نہیں کر پاتے. ہم کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ کب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری انڈسٹریز چلے گی تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہمارے ریزروز بڑھیں گے. آج بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے، ویتنام کہاں کھڑا ہے، انڈیا کہاں کھڑا ہے. ہمارے پالیسی بنانے والوں کو نوعیت کا اندازہ ہی نہیں. وہ جو پالیسی بنا رہے ہیں فراڈ پالیسی ہے. اس کی مثال اکبر زیدی دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک 45% عوام درآمد دے رہی ہے ایگریکلچر میں، اور صرف آپ کو 19% کما کے دے رہی ہے. مطلب یہ ہے اگر پاکستانی 100 روپے کماتے ہیں تو ایگریکلچر صرف 19 روپے کما کے دے رہا ہے. اور وہیں انڈسٹریل ایریا اس سے مقابلہ کریں تو صرف 19% عوام درآمد دیتی ہے تو یہ آپ کو 30 روپے کما کے دیتی ہے. ہماری حکومت کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. فسکل پالیسی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے مالیاتی خسارہ. جب کسی ملک کے اخراجات اس کی آمدن سے تجاوز کر جائیں، جب آپ 100 روپے کما رہے ہو اور آپ کے اخراجات 150 روپے ہوں تو اسے کہتے ہیں فسکل پالیسی. ایسا اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اخراجات اس وجہ سے بھی زیادہ ہیں کہ کیونکہ پاکستان کو جہاں سے پیسہ آنا چاہیے ہم وہاں سے پیسے نہیں کما پا رہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آنا چاہیے. پی آئی اے، واپڈا، اسٹیل ملک، ریلوے. دوستوں دیکھا جائے تو ہر سال پی آئی اے 100 ارب کا نقصان کرتا ہے، واپڈا 80 ارب کا نقصان کرتا ہے، جبکہ اسٹیل ملک 500 ارب کا نقصان کر چکی ہے. پاکستان ریلوے کا بھی کچھ زیادہ بہتر حالات نہیں ہیں. یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو پاکستان کو پیسے کما کے دینا چاہیے، جبکہ وہ پاکستان کے خسارے کی وجوہات بن رہی ہیں. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی تنظیم دیکھیں، آپ کو کوئی بھی بڑی پوسٹ پر کوئی جنرل نظر آئے گا، کوئی پولیٹیشین نظر آئے گا. واشنگٹن کنسنسس، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پاکستان کو اسی شرائط کے طور پر لون دیتے ہیں اور وہ یہ یقینی بناتے ہیں پاکستان کی اکانومی کبھی خوشحال نہ رہ سکے، نہ کہ پاکستان
یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو وہ ایسی شرائط پر لون دیتے ہیں کہ حکومت کو ان کے جال میں پھنسا سکے اور کبھی بھی اس ملک کی اکانومی چل نہ سکے، اور آج ہماری حکومت کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ ہم پاکستانیوں کو سوچنا ہوگا ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے اس موضوع پہ دوبارہ بات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔